الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محسن و مربی حضرت اقدس مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاذ محترم حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، ان کی موجودگی کے اندر اور اساتین علم و فضل کی موجودگی کے اندر میں کچھ لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. امید ہے کہ اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی تو فرمائیں گے. الحمدللہ آج کا یہ پروگرام، یہ انجمن ایک علمی گہوارے کے اندر ادبی نشست کی صورت کے اندر منعقد ہوئی. جتنے بھی پروگرام ہوئے بحمدللہ ماشاء اللہ سب کے سب جو مساہمین ہے وہ 100,000 تحسین اور تبریک کے مستحق ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ طلباء اپنے اشعار کے اندر علم و حکمت کے موتی بکھیر رہے ہیں اور بزم مشاعرہ کے اندر جو جو چیزیں مطلوب ہوتی ہے کہ کبھی واعظ و نصیحت والا شعر آ گیا، کبھی سامعین کو ابھارنے والا شعر آ گیا، کبھی ایسا شعر آ گیا جس کے اندر ہنسی مذاق ہے. الحمدللہ اس سب کے اندر جو مساہمین ہیں وہ پورے اترے. شعر کی اور بیت کی، شعر گوئی کی شرعی حیثیت کے سلسلے کے اندر کوئی اس کے جواز کے اندر، بلکہ اگر حکمت پر مبنی ہو تو اس کے استحباب کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. کچھ نصوص کے اندر کچھ بنی چیزیں آئی ہیں، لیکن اس کا مفسرین نے کر دیا ہے آگے اسی جگہ پر استثناء فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دفعیہ کر دیا کہ جو شعراء ایمان، عمل صالح اور مضمونی کی بنیاد پر شعر گوئی کرتے ہیں تو ان کا اس کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی وہاں پر برائی نہیں کی گئی ہے، بلکہ محدثین، جیسا کہ ابھی میں نے ایک روایت پیش کی، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بعض شعر کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد حق بات ہے، سچ بات ہے جو حق طریقے سے کہی جاتی ہے. تو بعض شعر حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں تو ان اشعار کو نہ صرف کہنا جائز ہے بلکہ ایسے اشعار مستحب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ناظم محترم نے شروع کے اندر ہی یہ سب بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی ہیں. اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو جواب دینے کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو
یہ حکم دیا تھا احجہم کہ آپ ان کی ہجو بیانی کریے، جو اسلام مخالف باتیں وہ کرتے ہیں اس کا جواب دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ شمائل ترمذی کی روایت کے اندر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک ممبر بنوایا تھا، اس کے اوپر وہ خطبہ، وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور حضور اور صحابہ وہ اشعار سنا کرتے تھے۔ غرض تمام لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اشعار حکمت، موعظت اور نصیحت کے اوپر مبنی ہو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بعض جو ہے روایت کے اندر یہ بات آئی ہے لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْعًا خَيْرٌ مِّنْ أَن يَمْتَلِيَ شَعْرًا، کہ تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کو بھرا جائے شعر کے ذریعے سے۔ لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طرح دوسرے محدثین ہیں، انہوں نے اس کو اسی پر محمول کیا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ جو شعر اللہ کی عبادت کے اوپر، تلاوت قرآن کے اوپر، اسی طرح دوسرے اشتغال بالعلم کے اوپر بندے کے اوپر غالب آ جائے وہ شعر مراد ہے۔ بلکہ یہ چیز تو نثر کے اندر بھی ہے کہ اگر یہ چیز نثر کے اندر پائی جاتی ہے، اشتغال بالعلم سے رکاوٹ بن رہی ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہے، نماز پڑھنے سے رکاوٹ بن رہی ہے، تو ہر چیز کے اندر ہے، نثر کے اندر بھی یہ چیز تو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر خود انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ غرض یہ جو آپ کا مقابلہ تھا، یہ جو آپ کا مسابقہ تھا، خوب کامیاب ہوا۔ اللہ رب العزت اس فن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوب آگے بڑھائے۔ کچھ جو ہے گزارشات تھی کہ اس کے اوپر کہ شعر کا جو انتخاب ہو وہ انتخاب حسین ہو، ہمارا انتخاب حسین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم شعر کو یاد کرنے کے اندر محنت کرتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں، جفاکشی کرتے ہیں، خوب محنت کے ساتھ پھر یہاں پر آ کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے شاعروں کی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے شعراء بھی ہیں جو باذوق نہیں ہیں، خط و لکیر لکھنے والا شاعر نہیں ہوتا، اس کے اندر وزن کی رعایت ہو، وہ شعر موضوع ہونا چاہیے، باوزن ہو، اس کے اندر قافیے کی بھی رعایت کی گئی ہو۔ جو ہے اس کے اندر جو شعراء ہیں انہوں نے اس کے 114 وزن شمار کیے ہیں کہ انہی اوزان کے اوپر جو شعر ہوگا وہ شعر کہا جائے گا، ورنہ وہ نثر کے زمرے کے اندر چلا جائے گا، بھلے وہ کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے دل پر لگنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ شعر نہیں ہے، کیونکہ وہ شعر کے اصولوں کے اوپر اترا نہیں ہے۔ تو شعر کے انتخاب کے اندر جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، جو انتخاب ہو وہ انتخاب حسین ہو۔ اس کے بعد انتخاب کے بعد جیسا کہ الحمدللہ ہمارے مساہمین نے علامہ اقبال کے اشعار پیش کیے، کسی نے عاجز کے کلمات اشعار پیش کیے، بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ البتہ ان اشعار کو یاد کرنے کے اندر ہمیں صحت کی طرف توجہ دینی ہے۔ کبھی شعر کے اندر کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے تو پورا وزن بگڑ جاتا ہے، پورا وزن کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات وزن بنانے کے لیے الفاظ کے اندر کچھ کمی بیشی کی جاتی ہے۔ جیسے خاموش کا لفظ ہے تو خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، تو یہاں پر خاموش کی جگہ پر وزن کی رعایت کرنے کے لیے اس کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ خاموش۔ اگر آپ خاموش پڑھنے جائیں گے تو تھوڑا وزن کے اندر جو ہے آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی باذوق عالم دین جو اس فن کے اندر ماہر ہے، اگر وہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور آپ کی بات سنیں گے، آپ کا شعر سنیں گے، بھلے ہی وہ پہلی مرتبہ سنیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوا ہے، کیونکہ وزن کی وجہ سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ شعر کے اندر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ خاموشی یہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہاں پر جو ہے کسی کی طرف سے پڑھا گیا خاموشی، تو یہاں پر خاموشی پڑھا گیا، جبکہ یہاں پر تو الف کے ساتھ ہی پڑھنا تھا اس کو۔ غرض
یہ جو صحت کی جانب جو توجہ دینی ہے وہ اس لیے کہ جو بڑے بامعنی اشعار ہوتے ہیں ان اشعار کے اندر اگر اس طرح کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس اشعار کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کو سننے کے اندر اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ہے اردو اشعار کے اندر جو ہے شعر کے اندر ردیف اور اس کے قافیے کا ہونا ضروری ہے، کیوں اس کے اندر ایک جیسا ہونا وہ ضروری ہے، اس کے اندر اس کی رعایت کی گئی ہے۔ ردیف شعر کے آخری حصے کو اور آخری ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اور قافیہ یہ اس سے پہلے والا جو جز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اکثر اشعار کے اندر اس کے اندر مماثلت ہوتی ہے، جیسا علامہ اقبال کا شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو یہ جو اشعار ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہاں پر اور بھی ہے کا انہوں نے جو ہے اس کا ردیف آخر میں اور بھی ہے آ رہا ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو اور بھی ہے جو آ رہا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو اکثر شعراء جو ہے عام طور پر اس کی رعایت کرتے ہیں۔ اسی طرح قافیہ اس سے پہلے والے کو کہا جاتا ہے، جس سے یہاں پر شعر کے اندر جہاں آیا اور امتحان آیا، تو اگر موقع میسر ہو خارجی اوقات کے اندر جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کے پاس جا کر اس کے اندر بھی جو ہے حاصل کرنا چاہیے۔ غرض کلی طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، پھر سے آپ کو مبارکبادی جو ہے پیش الحمدللہ آپ اپنے اس پروگرام کے اندر کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو جنہوں نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ان کو مکمل بدلہ عنایت فرمائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ اور آپ کی استعداد کو بڑھانے کا اسے ذریعہ بنائے۔